ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے ہفتہ کو موسمیاتی تبدیلی سے متعلق کانفرنس میں چہل قدمی اور سائیکل چلانے جیسے صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینے پر زور دیتے ہوئے ماحول دوست اقدامات اور صحت مند طرز زندگی کو اپنانے پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے آج کانفرنس کا انعقاد کیا جس کا عنوان تھا نیویگیٹنگ کلائمیٹ گورننس، ایگزیکٹو ایکشن اور جوڈیشل اوورسائٹ، جس سے معزز اعلیٰ فقہ، ماحولیاتی ماہرین، حکومتی اعلی حکام اور دیگر قابل ذکر مقررین نے خطاب کیا۔ جب بھی ہم ڈاکٹروں سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں سگریٹ نوشی چھوڑنے اور چہل قدمی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ انسانی جسم کے درجہ حرارت میں اضافہ ہماری بیماری کی نشاندہی کرتا ہے، لیکن آج زمین بھی بخار جیسی بیماری کا سامنا کر رہی ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ دھواں اپنے اندر جذب کر رہی ہے۔ اعلیٰ جج نے کہا، سی جے پی عیسیٰ نے نشاندہی کی دنیا بھر میں پلاسٹک مصنوعات تیار کی جا رہی ہیں، لیکن ہمارے پاس ان کو ٹھکانے لگانے کی ٹھوس طریقہ کار فقدان ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے ہمراہ پاکستانی وفد نے ہفتہ کو زیان میں چین کے تاریخی ٹیراکوٹا ویئرز میوزیم کا دورہ کیا۔ یہ دورہ چین صدر شی جن پنگ کی طرف سے اپنے آبائی شہر میں میوزیم دیکھنے کے دعوت کے بعد کیا گیا۔ دورے کے دوران وزیر اعظم اور وفد کو تاریخی ورثے کے تحفظ اور بحالی اور سیاحت کے فروغ پر بریفنگ دی۔ پی ایم شہباز، جو چین کے 5 روزہ سرکاری دورے پر ہیں، نے میوزیم کے مختلف حصوں کا دورہ کیا اور چین کے قدیم مجسموں کی خوبصورتی اور چین کاریگروں کی مہارت کو سراہا۔ عظیم قومیں چینیوں کی طرح اپنے تاریخی اثاثوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 200 قبل مسیح میں چینی کاریگروں کی مہارت قابل تعریف ہے۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اپنے 5 روزہ دورہ چین کے اختتام سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے ہفتے کے روز 1000 طلباء کو زرعی شعبے میں جدید تربیت کے لیے برادر ملک بھیجنے کا اعلان کیا۔ ریڈیو پاکستان کی رپورٹ کے مطابق یہ اعلان وزیر اعظم کی زیان چین میں ینگلنگ زرعی مظاہرے کے اڈے کے دورے کے دوران ہوا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے چین کے نارتھ ویسٹ ایگریکلچر اینڈ فارسٹری یونیورسٹی کو پاکستان میں کیمپس کھولنے کی دعوت بھی دی اور چین نے پاکستان کے سفیر اور متعلقہ حکام کو اس سلسلہ میں چینی حکام سے معاملات کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ چین کے اختتام پر جاری ہونے والے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ چین کی جانب سے چین کو برآمدات بڑھانے پر پاکستان کا خیر مقدم کیا گیا ہے۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ معیار کی سی پی ای سی ترقی کے فریم ورک کے تحت صنعتی تعاون اور بہت زیادہ فریم ورک معاہدے کے ایکشن پلان پر دستخط کیے۔ دونوں فریقوں نے تسلیم کیا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا ایک اہم منصوبہ ہے کی کامیاب پہلی دہائی ای پی ای سی کے بعد دونوں فریق اعلیٰ معیار کے بیلٹ اینڈ روڈ تعاون کے ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق آج اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس میں ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ڈاکٹر سعید مصطفیٰ تنویر، ایس ایس پی سی ٹی ڈی ڈاکٹر محمد اقبال اور دیگر افسران نے اجلاس سے شرکت کی۔ پولیس افسران کی استدعاء کار میں اضافے اور وسائل میں بہتری لانے کے متعلق امور زیر بحث لائے گئے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد سید علی رضا کی زیر صدارت جرائم کنٹرول کرنے کے حوالے سے اہم اجلاس۔ ملک ندیم کی رپورٹ کے مطابق اجلاس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن، زونل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کی شرکت۔ نئے تعینات ہونے والے ایس ایچ اوز کو مبارکباد دی۔ آپ سب کی تعیناتی میرٹ پر کی گئی ہے، سب نے میرٹ پہ کام کرنا ہے، کوئی غیر قانونی کام نہیں کرنا۔ تمام ایس ایچ اوز اپنی ٹیمیں بنائیں اور ان سے کام لیں۔ تمام افسران جرائم کے خلاف کمر کس لیں۔ تمام افسران اپنے اپنے علاقوں میں جرائم کنٹرول کرنے کے لیے پیٹرولنگ بڑھائیں، علاقہ میں حاضری یقینی بنائیں، سنگین جرائم میں ملوث اشتہاری مجرمان کی فہرستیں مرتب کر کے انہیں گرفتار کریں۔ اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن کے تحت کل سے کام شروع کریں۔ ہر تھانے میں 24 گھنٹے کے لیے ایک انکوائری آفیسر لگائے جو عوام کے مسائل سنے گا۔